السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں، پریگننٹ ہو گئیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور حضرت مریم جب بڑی ہو گئیں اور پہلی مرتبہ پیریڈ آیا، اس کے بعد جب وہ غسل کرنے کے لیے باتھ روم گئیں اور نہا دھو کر پاک صاف ہو گئیں، کپڑے پہن لیے، تو فرشتہ انسان کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا۔ اچھا، کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ حضرت عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، وہ حضرت مریم کی پیدائش سے چند سال پہلے کیسے انتقال کر گئے۔ دس از اے رانگ اسٹیٹمنٹ۔ تو یار ویسے تو میں دعا پڑھ لیتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ہے نا۔ دعا اس لیے پڑھنی ضروری ہے کیونکہ جب لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح سے شام تک کام ہوتے ہیں، تو ایک آدھ ورڈ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں معذرت۔ اسی لیے میں اللہ سے آج دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا پر کم از کم میری زبان کو محفوظ فرما غلطیوں سے، کیونکہ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے نا، اس میں معافی نہیں ہے جناب والا، کھچائی تو بہت ہے، معافی نہیں ہے اس میں۔ تو وہ جو میں نے بولا چند سال پہلے، میں بولنا چاہ رہا تھا چند مہینے پہلے، چند ماہ پہلے، پیدائش سے کچھ دن پہلے، ہے نا، چند مہینے، میرے منہ سے نکل گیا چند سال پہلے، تو اس کے لیے معذرت۔ اگر جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ چند سال پہلے کیسے انتقال ہو جائے گا، تو میرا وہاں مطلب ہے چند ماہ پہلے۔ اب ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اس کو اپلوڈ ہونے کے بعد ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر ایسا کبھی آپ کو لگے تو تھوڑا سا بھائی صاحب معذرت، ہے نا، سوشل میڈیا پر زبان ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو وہ چند مہینے ہیں، چند ماہ، کتنے ماہ، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، بس چند ماہ، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ نہیں پتا۔ اب حضرت مریم جب غسل کرنے کے لیے گئیں اور پردے ڈال لیے، لوگوں سے آڑ کر لی، اور غسل کرنے کے بعد جب فارغ ہوئیں اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لیے، تو فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آ گیا۔ اور جب مریم کے سامنے آ گیا تو حضرت مریم جو ہے نا ڈر گئیں، خوفزدہ ہو گئیں، کیونکہ پاک دامن خاتون تھیں، یہ لڑکی تھیں۔ کہنے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اور تم یہاں کیسے آ گئے؟ اللہ کا اگر تمہیں خوف ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو وہ انسان کی جو شکل میں فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں ایک لڑکے کی بشارت تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اولاد ہوگی، تمہیں بچہ ہوگا، اور وہ بچہ لڑکی نہیں ہوگی، لڑکا ہوگا۔ حضرت مریم حیران ہوئی کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میری تو کوئی شادی بھی نہیں ہوئی، اور میں تو پاک دامن ہوں، کسی کے ساتھ میرا کوئی غلط تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہونے کے اس دنیا کے اندر 2 ہی راستے ہیں، نکاح کے بعد یا پھر نکاح سے پہلے کوئی غلط تعلق کسی سے قائم ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو پھر ایک نشانی بنا دے گا، اور یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا قصہ کیا تھا وہ ہم آج قرآن سے جانیں گے، اور آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قصے کو بیان کیا ہے۔ اس پورے قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں افراط و تفرید کے شکار تھے، عیسائی تو بیٹا قرار دیتے تھے، ہے نا، یہودی جو ہے نا جو مقام تھا اس سے بھی نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایکچول یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، پیغمبر تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اس وقت کا تذکرہ کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا، ہے نا۔ کیونکہ پہلے زمانے میں اگر آپ غور کریں، ہم لوگوں کے بچپن میں بھی ٹوائلٹ گھر کے بالکل لاسٹ کونے میں ہوا کرتے تھے، باتھ روم لاسٹ کونے میں ہوتے تھے، اور ایک ہی باتھ روم تھا، ایک ہی ٹوائلٹ تھا۔ اب یہ چلن ہو گیا ہے کہ گھر میں 4 ٹوائلٹ، 4 باتھ روم،
ہے نا, انگلش ٹوائلٹ الگ, پھر وہ یہ بھی چلن ہو گیا کہ گھر کے روم میں ہوگا بالکل. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, مطلب پائے خانہ بولتے تھے نا, پا خانہ, تو پا خانہ کا مطلب کیا تھا, ایکچوئل میں یہ ورڈ تھا پائے خانہ, کیونکہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے لوگ پہلے گھر کے پیچھے والے حصے میں جاتے تھے, دور دراز علاقوں میں جاتے تھے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا, کھیتوں میں آپ بھی لوگ آج بھی جو ہے نا کھیتوں میں ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ پانی بھر کے دور نکل جاتے ہیں گھر سے. گھر کے پیچھے والے حصے مطلب کیا, کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو, پائے خانہ گھر کے پیچھے والا حصہ. پھر ٹوائلٹ باتھ روم گھروں میں بننے لگے, یعنی گھر کے بالکل کونے میں بننے لگے, اور اب تو کمرے کے اندر ہی آ گئے. تو حضرت مریم جو تھی نا, جب ان کو پہلی مرتبہ پیریڈ آیا, یہ ناپاک ہوئیں, تو پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ مکاناً شرقیہ, مشرق کی طرف اس جگہ چلی گئیں جہاں عام طور پر لوگ نہیں جاتے ہیں, تاکہ پردہ ہو جائے, آڑ ہو جائے اور غسل کر لیا جائے. تو اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے, وَذْكُرْ, اور تذکرہ کرو, فی الکتاب, اس کتاب میں, مریم کا بھی, جب اذ انتبذت, جب وہ علیحدہ ہو گئی, من اہلیہ, اپنے گھر والوں سے, مکاناً شرقیہ, ایک ایسی مکان کی طرف جو مشرق کی طرف واقع تھا, یعنی وہ ہوگا وہ مشرق کی طرف واقع. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا, وہاں چلی گئیں. اور پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ دیواریں تو ہوتی نہیں تھیں. مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ پہلے تقریباً 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, میری عمر 33 ہو گئی, تو مجھے کچھ یاد ہے کہ تقریباً مجھے یاد ہے کہ جب بچپن تھا تو پہلے زمانے میں دروازے بھی نہیں ہوتے تھے ٹوائلٹ میں, ہے نا, وہی پردہ پڑا ہوتا تھا, اور پردے کے ساتھ ہی لوگ غسل وغیرہ کر لیا کرتے تھے. بلکہ غسل خانہ بھی نہیں ہوتا تھا, ایک پٹیا بچھی ہوتی تھی, اور آج بھی گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں پٹیا بچھی ہوتی تھی, وہیں بانس لگائے, وہیں پردہ ڈال لیا. تو حضرت مریم نے کیا کیا, فاتخذت, تو انہوں نے ڈال لیے, من دونہم, لوگوں کے درمیان آڑ کے لیے, حجابہ, پردے ڈال لیے. اور جب غسل وغیرہ کر کے فارغ ہو گئیں, کپڑے وغیرہ پہن لیے, تو اچانک سے ایک آدمی ظاہر ہو گیا سامنے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح, یعنی ایک فرشتے کو بھیجا, جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. ٹھیک ہے, روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. فارسلنا, تو ہم نے بھیجا, الیہا, ان کی طرف, روحنا, اپنی روح کو, یعنی فرشتے کو. فتمثل لہا, تو وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا, بشراً, ایک ایسے انسان کی شکل میں, سویہ, جو مکمل انسان, یعنی مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. مکمل انسان مطلب وہی 30 سے 35 سال کی عمر ہوتی ہے, طاقتور ایک دم, جس میں نہ بچپن ہے نہ ادھیڑ عمر کا ہے, ایک دم, جس میں کہتا ہے نا آدمی کی ایک دم مکمل انسان ہو جاتا ہے. 30 سے 35 سال کی جو عمر ہوتی ہے, 25 سے 35 کہہ لیں آپ. تو اچانک جب حضرت مریم نے اس ایک انسان کو اپنے سامنے پایا, مرد کو, تو دہشت میں آ گئیں, ڈر گئیں. اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے. روحنا کیوں کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہماری دینی زندگی کے محافظ ہیں, دینی احکام لے کر آتے ہیں, ہے نا. چلیے, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, مریم نے کہا, میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ. حضرت مریم نے کہا کہ میں خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, اللہ میری تم سے حفاظت فرمائے, اگر تمہیں خدا کا تھوڑا سا بھی خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ. آئے کیسے تم, ہے نا. قالت, مریم رضی اللہ عنہا نے کہا, ہم کیا کہیں گے, ویسے تو بہتر یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بنایا, کیونکہ دیکھو پیغمبر کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کی تخلیق کی وجہ سے اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں. قالت, کہا مریم نے, انی, میں, اعوذ, میں پناہ مانگتی ہوں, بالرحمن, رحمان کی, من کا, تجھ سے, ان کنتا, اگر تجھے, تقیہ, خدا کا خوف ہے, اگر تجھے اللہ کا خوف ہے, خدا کا خوف ہے, تو یہاں سے ہٹ جا تو. قال انما انا رسول ربک, فرشتے نے کہا, میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. حضرت مریم جب ڈر گئیں تو اس فرشتے نے, جو انسان کی شکل میں آیا تھا, فرشتے نے کیا کہا کہ میں
اپنے تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ قال، فرشتے نے کہا، انما بے شک، انا میں، رسول ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں یہاں آیا کیوں؟ حضرت مریم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم آئے کیوں ہو؟ تو فرشتے نے بتایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کیا دوں تمہیں؟ پاکیزہ لڑکا دوں۔ اللہ نے مجھے ایک لڑکے کی بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ لِأَهْبَ، میں اس لیے یہاں آیا ہوں، لِأَهْبَ، تاکہ میں دوں، لَكِ، تمہیں، غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت مریم کو تعجب ہوا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، کیونکہ دنیا میں بیٹا ہونے کے لیے، اولاد ہونے کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ نکاح کریں پھر میاں بیوی ملاقات کریں، یا پھر بدکاری کوئی کر لے تو حمل ٹھہر جائے، اور میں تو پاک باز ہوں۔ حضرت مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت مریم ایسی کوئی لڑکی بھی نہیں تھی، تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، قالت، انہوں نے کہا، انا یکون لی، کیسے مجھے ہوگا، غلام، لڑکا، ولم یمسسنی، حالانکہ مجھے نہیں چھوا ہے، بشر، کسی انسان نے آج تک، ولم اکو، اور نہ میں، بغیہ، کوئی بری عورت ہوں، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تو بڑی پاک دامن عورت ہوں، تو مجھے کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے۔ فرشتے نے کہا دیکھو، ڈرو مت، پریشان مت ہو، اللہ تمہیں ایک بچہ دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، اور بغیر باپ کے وہ اولاد ہوگی، اور اللہ اس کو جو ہے نا نشانی بنائے گا، اور وہ تمہیں جو بچہ ہوگا وہ پیغمبر ہوگا، تو پریشان مت ہو۔ قال، فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال رب، کہا ہے رب کی، تمہارے پروردگار نے، ہوا کہ یہ، علیہ، مجھ پر، ہین، آسان ہے، یعنی معمولی بات ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا فرما دیا۔ حضرت مریم کو جب بڑھاپے میں ان کی ماں پہنچ گئی تھیں، ان کے والد پہنچ گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت مریم کو پیدا فرما دیا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانی کہ بغیر باپ کے بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو یہ دنیا والوں کے لیے نشانی ہوگی۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا مظاہرہ کریں گے، ہے نا، یعنی ان کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے، یعنی اللہ نے طے فرما دیا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ قال، تو فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال، فرمایا، ربک، تمہارے پروردگار نے، ہوا کہ یہ علیہ، مجھ پر، ہین، ایک معمولی بات ہے میرے لیے تو، وَلِنَجْعَلَهُ، اور اس لیے، وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم اس کو بنا دیں، آیۃ، نشانی لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت ہوگا، منا، ہماری طرف سے، وَكَانَ امراً، اور یہ معاملہ، مقضیہ، ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ فرشتے نے یہ بات کہی، اور فرشتے نے پھر کیا کیا کہ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اور جب پھونک ماری تو حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتہ تو چلا گیا۔ اب جب فرشتہ چلا گیا تو ایسا ہوا اور ہو کے ختم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب پہلی مرتبہ ایسا ہو تو ڈر بھی رہتا ہے، خوف بھی رہتا ہے، اور ایسا واقعہ جب ہو جاتا ہے تو کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو ایک دم سے پریگننٹ ہونا تو نہیں پتہ چلتا۔ پریگننٹ ہونا تو تب پتہ چلتا ہے نا جب پیریڈ آنا بند ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اب پیریڈ آیا، پیریڈ آنا بند ہو گئے، اور پیریڈ آنا بند ہو گئے ہونے کے ساتھ ساتھ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو پیٹ پھول بھی جاتا ہے، تو فرشتہ غائب ہو گیا۔ یہ بات، یہ پورا واقعہ ہوا، حضرت مریم بھی بھول گئی ہوں گی۔ اب جب پیریڈ آنا بند ہو گیا اور پیٹ بڑھنا شروع ہوا، کیونکہ پریگننٹ ہو گئی حضرت مریم، اور پریگننٹ جب کوئی عورت ہو جاتی ہے تو کچھ دن کے بعد ہی، کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے جب پیٹ بڑا ہونے لگتا ہے، کیونکہ بچہ پل رہا ہوتا ہے۔ اب جب حضرت مریم نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ بات تو بالکل سچ ہو گئی، تو حضرت مریم کو ٹینشن ہوئی، کیونکہ اب لوگ تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، ہے نا، کیا کریں؟ تو جیسے تیسے پورا ٹائم ہو گیا، تو حضرت مریم نے جب دیکھا کہ اب
لوگ سوال کریں گے اور میں کیا کس کو جو ہے ایکسپلینیشن دوں گی، کس کو جو ہے نا ایکسکیوز دوں گی کہ ایسا اور ویسا، کون میری بات پر یقین کرے گا۔ تو جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم کہاں چلی گئیں؟ لوگوں سے دور چلی گئیں۔ ہو سکتا ہے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا ہو اور چادر میں لپٹ کر دور چلی جاتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے کا قصہ بیان فرما رہا ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مَكَانًا قَصِيًّا۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں، جس کو کہا جاتا ہے بیت اللحم۔ یہ بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور ایک اونچائی پر یہ جگہ واقع ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر جب حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آ گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو وہ اس کو لے کر چلی گئیں، مکاناً، ایک ایسی جگہ پر، قصیہ، جو لوگوں سے دور ایک مقام تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو ایک درد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں زچگی کا درد، ہے نا، پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے۔ تو اس درد میں وہ چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچیں اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، یعنی بچے کی پیدائش کے درد ذہ جو ہوتا ہے نا، درد ذہ نے ان کو ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ فَأَجَاءَهَا، پھر ان کو پہنچا دیا مخاض، درد ذہ نے، بچے کی پیدائش کے درد نے، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے ایک درخت کے پاس پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ ان کو یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے نا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ فرشتہ ایک مرتبہ آیا، اس کے بعد چلا گیا، پھر یہ پریگننٹ بھی ہو گئی، اور ابھی عمر ہی کتنی ہے، پہلی مرتبہ حیض آیا ہے، اور پھر دوبارہ فرشتہ پھر آیا بھی نہیں، اور یہ پریگننٹ بھی ہو گئی۔ لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیسے جو پرابلم سامنے آئیں گی، لوگ سوال کریں گے تو میں کیسے ایکسکیوز دوں گی، لوگ میرے اوپر تہمت الزام لگائیں گے۔ تو اپنے دین کے بارے میں، اپنے کریکٹر کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، اپنے دین کے بارے میں فکر ہو رہی ہے کہ میں تو پاک دامن ہوں، لوگ مجھے بدچلن سمجھیں گے۔ تو یہ سوچ کر جو ہے نا نیگیٹو خیال بھی آ گئے، اور نیگیٹو خیال میں کیا آ گیا، یہ تک آ گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ یہ تہمت اور الزام سے تمہیں بچ جاتی۔ ویسے تو دیکھو موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور پرابلم اور پریشانیوں میں اس طرح کے خیال آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور حضرت مریم تو تنہا تھی بالکل، تو اس وقت جو ان کے دل میں خیال آیا دین کو لے کے، دین کی فکر کی وجہ سے، اپنی عزت آبرو پاک دامنی کے ہونے کی وجہ سے، تو اس خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ اور اس طرح کے خیال آنا یہ انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہے نا، اور جب اس طرح کی کوئی پرابلم آ جائے تو اس طرح سے زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، قالت، کہا حضرت مریم نے، یا لیتنی، کہ میں کاش، متو، میں مر جاتی، قبل ہذا، اس سے پہلے، وکنت، اور ہو جاتی، نسیا منسیا، بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ اب فرشتے کی آواز آئی جب حضرت مریم یہ سوچنے لگی، کیونکہ اب تک وہ فرشتہ ایک مرتبہ آیا تھا پھر غائب ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ تو جب انہوں نے، حضرت مریم نے اس طرح کا خیال دل میں ان کے آیا، تو فرشتے نے ایک جگہ سے آواز دی اور کہا غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور پریشان مت ہو، یہیں پہ رہو، کھجور کو، جس کھجور کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہو، اس کو ہلاؤ، ہاتھ مار دو ہلکا سا، اوپر سے کھجوریں گرنے لگیں گی،
اور یہ چشمہ اللہ نے جاری کر دیا ہے، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، بے فکر رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ جو تمہیں ڈر کھائے جا رہا ہے نا کہ یہ بچہ بغیر باپ کے ہوگا تو لوگ میرے اوپر تان اور تشنیع کریں گے، کیا جواب دوں گی، پریشان مت ہو، اللہ سب بتا دے گا۔ اور ایسا کرو، نظر مان لو۔ پہلے کی شریعتوں میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا کسی سے، تو فرشتے نے یہ بھی کہا کہ نظر مان لو تم۔ کیسی نظر؟ کہ کسی سے بات نہیں کرو گی، اور جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ گی تو کہہ دینا کہ میں نے نظر مان رکھی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اور جب کوئی پوچھے یہ بچہ کیا ہے تو یہ بچہ خود جواب دے گا، پریشان مت ہو تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب حضرت مریم کے اندر طاقت آ گئی، بھئی میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، مجھے کوئی گائیڈ کر دے، مجھے بتا دے، تسلی ہوتی ہے نا۔ تو حضرت مریم تو تنہا تھیں، تو اس طرح کی فیلنگ آ گئی کہ اس سے پہلے میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ اب جب فرشتے نے آ کے تسلی دے دی، سب کچھ بتا دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے اور ایسے اپنی قوم والوں کے پاس جانا ہے، اب سب طریقہ پتہ چل گیا نا، اب طریقہ پتہ چل گیا، اب ٹینشن ختم ہو گئی۔ اب حضرت مریم جو ہے نا اسٹرانگ ہو گئی۔ اب دیکھیے، فناداہا، تو فرشتے نے ان کو آواز دی، من تحتہا، ایک کسی جگہ نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، قد جعل ربکی، تمہارے رب نے بنا دیا ہے، تحت کی، تمہارے نیچے، سریہ، کیا بنا دیا ہے؟ ایک تمہارے لیے تمہارے رب نے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے نا، اس سے پانی پیو اپنے آرام سے۔ کھجور اور پانی، یہی دو چیزیں طاقت کی بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ وَهُزِّي، اور ہلاؤ، إِلَيْكَ، اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تُسَاقِط، تو گریں گی، علیکی، تمہارے اوپر، وہ اس سے گریں گی، کیا گریں گی؟ رطبًا جنیا، تازہ کھجوریں تم پر جھڑ کر گر جائیں گی، ہے نا، تو تم ایسا کرو۔ تو حضرت مریم نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اور واللہ عالم کتنے دن وہاں رکی ہوں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، پریشان مت ہو، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، یعنی سکون حاصل کرو، نو ٹینشن، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سارے انتظام کر دے گا، تم پریشان مت ہو۔ جب اس بچے کو اللہ نے دیا ہے بغیر باپ کے، اور ہم نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پیغمبر بنے گا اور اللہ کی طرف سے یہ قدرت کی ایک نشانی بنے گا، تم پریشان مت ہو۔ فَكُلِي، تو تم کھاؤ، وَاشْرِبِي، اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور قَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو، اب آگے بھی فرشتے نے بتا دیا کہ دیکھو لوگ آئیں گے، سوال جواب کریں گے، تو ٹینشن مت لینا، لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی، میں بات نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ آپ سوال کا جواب دو گے، فٹاک سے آدمی کاؤنٹر کویسچن کرے گا، تو 10 منہ 10 باتیں، 10 سوال 10 جواب، پھر اس پہ کاؤنٹر کویسچن، تو سب کا حل یہ ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، کسی سے کوئی بات نہیں۔ فَإِمَّا، اور اگر تَرَيِنَّ، تم دیکھو، من البشری، کسی انسان کو، احدن، کسی انسان کو آتے ہوئے، فقولی، تو تم کہہ دینا، انی نذرتو، میں نے نظر مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، فلن، تو ہرگز، اکلم الیوم، آج میں، انسیہ، کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی، آج میں بات نہیں کروں گی، میرا روزہ ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور حضرت مریم جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنی قوم کے پاس آ گئیں، اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اب جب وہ لے کر آئیں تو ظاہر سی بات ہے، لوگ سوال تو کریں گے کہ ارے یہ کیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ فَأَتَتْ بِهِ، پھر وہ آئیں، قومہ، اپنی قوم کے پاس، تحملُهُ، اس بچے کو اٹھائے ہوئے۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، وہ کہنے لگے کہ اے مریم، تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا۔ قالو، تو وہ لوگ دیکھ کے کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا، تم تو ایک ایسی چیز لے کے آئی ہو، شیئا فریا، جو بڑی خطرناک ہے، بڑی، یہ کیا کیا تم نے، ارے کیا کر دیا، لقد جئتی شیئا فریا، تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، یعنی بڑا خطرناک کام کر دیا، یہ شادی ہوئی نہیں اور تمہارے اولاد بھی ہو گئی، بچہ ہو گیا تمہیں، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکم رأ سوء وما كانت امک بغیا،
اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ حضرت عمران ہے نا، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، بیت المقدس میں رہتے تھے، ان میں بڑے عالم شمار ہوتے تھے، ماں وہ بھی بڑی پاک باز تھیں، تو تمہارے گھر میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہارون کی بہنوں یعنی حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کے خاندان میں سے ہو تم، یا ان کے گھر میں کوئی ہارون نام کے پاک باز بزرگ حضرت ہوں گے تو ان کی نسبت سے کہہ دیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی، نہ تو تمہارے والد کوئی برے آدمی تھے، امرأ سوء، کوئی برے آدمی تھے، وما کانت، اور نہ تھیں امو کی تمہاری ماں بغیہ، کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی تمہارے گھر خاندان تو بہت پاک دامن اور عزت والے لوگ تھے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ میں آج روزے سے ہوں، اور جب سوال جواب ہو رہے ہیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تم جواب دو، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے ہمیں بتائے گا، یہ تو خود ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں، من، اس سے، کان فی المہد، جو خود گود میں ہے، صبی، چھوٹا سا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس پر یہ بچہ بول اٹھا، جب لوگوں نے یہ بات کہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بولنے لگے، بول اٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، وہ بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ کتاب دی ہے یعنی کتاب مجھے ملنے والی ہے، جو فیوچر میں کام ہونا ہے نا تو وہ اتنا یقینی ہے جیسے بس ہو گیا سمجھو۔ تو جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ارے سمجھو مل گئے تمہارے پیسے، مل گئے مطلب ابھی میں دے دوں گا، 1 گھنٹے بعد سمجھو مل گئے۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسے سمجھو کہ میں مل گئی، بس کتاب بھی مل گئی اور میں پیغمبر ہوں، یعنی میں ہوں پیغمبر، مجھے کتاب ملنی ہے، تو یہ بات اللہ کی طرف سے اتنی یقینی ہے کہ سمجھو ہو گئی۔ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ، اس بچے نے کہا انی، بے شک میں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی، اور مجھے بنایا ہے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، وجعلنی، اور مجھے بنایا ہے مبارکن، بابرکت، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ واوصانی، اور مجھے اللہ نے، اچھا، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، واوصانی، اور مجھے حکم دیا ہے، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، وبرا بوالدتی، اور مجھے فرما بردار بنایا ہے، بوالدتی، اپنی والدہ کا، ولم یجعلنی، اور مجھے نہیں بنایا، جبارا، سرکش، شقیہ، سنگ دل نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، والسلام، اور سلامتی ہے، علیہ، مجھ پر، اس یوم، اس دن بھی، ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم، اور اس دن بھی، ابعث، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، حیا، دوبارہ زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی ابھی ماں کی گود میں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں اور پالنے میں ہیں، اور لوگ جب الزام لگا رہے ہیں حضرت مریم پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور اللہ نے میرے اوپر سلامتی رکھ دی ہے،
جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب اس پورے قصے کے بعد، واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ اب اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ہیں جو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں۔ ذالک، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی پورا قصہ یہ ہے، اور لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یہودیوں کی الگ کہانیاں، عیسائیوں کی الگ کہانیاں۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اور ان کی حقیقت کے بارے میں قول الحق الذی، یہ ہے وہ سچی بات، کس کے بارے میں؟ فی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ہے سچی بات، فی جس میں یمترون، جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ اب اس قصے کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا، نہ اس سے کوئی پیدا، نہ اس کے کوئی برابر کا، نہ اس کے کوئی مقابل کا، وہ بے نیاز ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولدن، کہ کوئی بیٹا بنائے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسی طاقت والا ہے۔ لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو تو بس اتنے کہنے کی ضرورت ہے، کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اذا، جب، قضا، وہ کسی بات کا، وہ اذا قضا، جب وہ کسی فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی بات کا، فانما، تو بے شک، یقول، تو وہ کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور اے پیغمبر لوگوں سے یہ بھی کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے مشرکین مکہ، سن لو کان کھول کر، وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے نا۔ تو تم نے کس کس کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ عیسیٰ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ تو پاک ہے اولاد سے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے اور اللہ نے ان کو ایسے پیدا فرمایا تھا جو پورا قصہ تم نے سن لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی، ربی میرا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا پروردگار ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو تم نے راستے بنا کے رکھو، یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ یہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر بھی لوگوں نے اختلاف ڈال دیا ہے۔ فاختلف، اختلاف ڈال دیا ہے، احزاب، لوگوں نے، من بینہم، مختلف گروہوں میں، ان میں سے مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف ڈال دیا ہے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اب بھی اگر یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اس دن بڑی تباہی ہے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے سے انکار کیا یا اس میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ فوئی، تو ہلاکت اور بربادی ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کا ارتکاب کیا، من مشہدی، اس زبردست دن کے مشاہدہ یہ لوگ کریں گے، ہے نا، جس دن یہ لوگ، من مشہدی، جس دن یہ لوگ مشاہدہ کریں گے، یوم عظیم، بڑے دن کا، اس دن ان کے لیے بربادی ہوگی۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس روز یہ ہمارے پاس، اچھا
جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے. یعنی جب آدمی آخرت کے میدان میں کھڑا ہوگا نا تو کوشش کرے گا کہ کیسے ہی میں بچ جاؤں, کیسے ہی مجھے ایک موقع اور مل جائے, میں دوبارہ سے دنیا میں واپس چلا جاؤں. وہاں خوب سنے گا, وہاں خوب دیکھے گا, وہاں خوب سمجھے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے اسمع بہم, کہ یہ کتنے سننے والے ہو جائیں گے, وابصر, اور کتنے دیکھنے والے ہو جائیں گے. یوم, اس دن, یاتوننا, جس دن ہمارے پاس آئیں گے, ہے نا. لیکن الظالمون, لیکن ظالم لوگ, یوم, اس دن, ظالم, اچھا, لیکن یہ ظالم لوگ یوم, آج, فی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے, اور آج یہ سننے کو تیار نہیں ہے پیغمبر کی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے ان کو ڈرائیے, وَأَنذِرْهُمْ, اور پیغمبر ان کو ڈرائیے, یوم, اس دن سے, حسرہ, جس دن یہ لوگ حسرت کریں گے یعنی پچھتاوا کریں گے, اذ, اس دن جب کیا ہوگا, قضی الامر, تمام چیزوں کے فیصلے ہو جائیں گے, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, اور ان لوگوں کی حالت کیا ہے, فی غفلتٍ, یہ غفلت میں ہیں, وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں. یعنی آج یہ لوگ غفلت میں ہیں تو آج ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں, اس دن یہ تمنا کریں گے, حسرت کریں گے, اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے, اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا حکم چلتا ہے, تھوڑے بہت اختیار دنیا کے اندر بھی اللہ نے دے کے رکھے ہوں, لیکن آخرت میں سب کچھ اللہ کا ہوگا اور سب کچھ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا. اِنَّا, بے شک ہم, نحنو, ہم ہی ہیں, نرث, جو وارث ہوں گے, ارض, زمین کے, ومن علیہا, اور جو کچھ زمین پر ہے, وَإِلَيْنَا, اور ہماری ہی طرف, یرجعون, ہماری طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا. تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا. مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور میں اپنے واٹس ایپ چینل کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, اس چینل کو ضرور جوائن کر لیجئے تاکہ ہمارے لیے قرآن سے جڑنا, قرآن کو سمجھنا اور آسان ہو جائے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.